کا مہینہ ہمارے درمیان ہے. آج میں نے آپ کو کچھ باتیں بتانی ہے کہ جو آپ نے رجب میں کرنی ہے. سبحان اللہ, رجب میں ایک رات آتی ہے اور ایک دن آتا ہے جو بڑا ہی مبارک ہے. وہ 27ویں رجب ہے, وہ شب معراج ہے. وہ رات عبادت میں گزارنی ہے اور وہ دن روزہ رکھنا ہے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی 27ویں رجب کا روزہ رکھے اللہ عز و جل اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے گا. اللہ اکبر. اسی تاریخ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف کا عظیم الشان معجزہ نصیب ہوا. چنانچہ اس دن جو روزہ رکھتا ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رجب میں ایک دن اور رات ہے, جو اس دن روزہ رکھے اور رات قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے. فرمایا 100 برس کی شب بیداری کی, اور یہ رجب کی 27ویں رات ہے. تو پتہ چلا 27ویں شب کو عبادت کرنی ہے, 27 رجب کو روزہ رکھنا ہے. اب آئیے ہمیں اس رات کچھ نوافل پڑھنے ہیں. وہ کیا ہیں؟ رجب میں ایک رات جس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ہے, وہ 27ویں شب ہے, 27th نائٹ آف رجب. جو اس میں 12 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت, اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے, اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے. اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اور پھر استغفار 100 بار پڑھے, درود شریف 100 بار پڑھے, اور دنیا اور آخرت میں سے جس چیز کی چاہے وہ دعا مانگے. صبح روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو. تو 27th نائٹ 12 رکعت نفل پڑھنی ہے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرنا ہے. ٹھیک ہے, ایک ساتھ 12 رکعت نفل پڑھنی ہے, اور 100 بار کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لے. 100 بار کوئی بھی درود شریف پڑھ لے, پھر دعا مانگے, انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی. کسی پریشانی میں ہے, کسی بیماری میں ہے, کسی تکلیف میں ہے, تو یہ رجب کی 27ویں شب کو ٹارگٹ بنا لیں. انشاءاللہ عبادت کریں, 27 رجب کا روزہ رکھیں اور یہ نفل پڑھ لیں. علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 27 رجب کا روزہ رکھے اللہ پاک اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رجب میں ایک دن اور رات ہے, جو اس دن کا روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 سال شب بیداری کی, اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے. حدیث پاک میں ہے کہ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. وہ رجب کی 27ویں رات ہے جو اس رات میں 12 رکعت پڑھے, غور سے سن لیں, اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی بھی سورت ملا لے, اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے, اور پوری 12 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرے. یعنی ایک ہی سلام سے پڑھنی ہے 12 رکعتیں, ہر 2 رکعت بعد التحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو جائیں. سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت ملا لے, بہتر ہے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں. ٹھیک ہے, اب جب 12 رکعتیں پوری ہو جائیں تو پھر آپ نے 3 تسبیحاں پڑھنی ہیں. 100 بار کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ 100 بار پڑھیں. پھر 100 بار استغفار پڑھ لیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یہ پڑھ لیں, اور پھر 100 بار درود پاک پڑھ لیں. جب یہ وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے تو نبی پاک فرماتے ہیں اپنی دنیا اور آخرت کے لیے جس چیز کے بارے میں دعا مانگے گا اور صبح کو روزہ رکھے گا اللہ پاک اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا, سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو. معاذ اللہ اگر کوئی اپنے گناہ کے کام کے لیے دعا کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے, بے شک جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے, اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. جو رجب میں ایک روزہ رکھے اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا. ایک مرتبہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام
معراج کے دولہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور ایک بڑی انوکھی عرض کی. عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوہ قاف میں جانے کا اتفاق ہوا. میں نے وہاں رونے اور چلانے کی آوازیں سنی. جدھر سے آوازیں آ رہی تھی ادھر بھی گیا تو وہاں ایک فرشتہ جو آسمانوں پر بڑے عزت و اکرام کے ساتھ نورانی تخت پر بیٹھتا تھا، 70,000 فرشتے اس کے گرد صفے بنا کر کھڑے ہوتے تھے. وہ جب سانس لیتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر سانس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرما دیتا تھا. مگر آج اسی فرشتے کو میں نے بڑی پریشانی کے عالم میں دیکھا. کوہ کاف میں بڑا پریشان تھا، آہوزاری کر رہا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرشتہ بولا کہ معراج کی رات جب نبی پاک علیہ السلام میرے قریب سے گزرے تھے تو میں نے ان کی اس طرح تعظیم نہ کی، اس طرح ان کا ادب نہ کیا جو کرنا چاہیے تھا. بس اللہ پاک کو یہ میری ادا پسند نہ آئی، چنانچہ مجھے اس کی سزا دے دی گئی اور مجھے اس بلندی سے یہاں اتار دیا ہے. پھر اس نے مجھ سے درخواست کی کہ جبریل امین اللہ پاک کی بارگاہ میں میری سفارش کیجئے، دعا کیجئے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے. جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑی عاجزی کے ساتھ بارگاہ الہی میں اس فرشتے کی سفارش کی، اس کی نجات کے لیے دعا کی. تو ارشاد ہوا کہ اے جبرائیل اس فرشتے کو بتا دو اگر معافی چاہتا ہے تو میرے حبیب پر درود پاک بھیجے. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسے ہی میں نے یہ بات اس فرشتے کو بتائی وہ فرشتہ آپ کی ذات پر درود پاک پڑھنے لگ گیا. حضور جیسے جیسے وہ درود پڑھتا رہا اس کے بالوں پر نکلنا شروع ہوئے اور اڑ کر آسمان کی بلندیوں پر جا پہنچا. ہوتی چلی جائے. بالخصوص جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، زراعت کا کام کرتے ہیں، وہ پرٹیکولر ٹائم پر خاص موقع پر بیج بوتے ہیں تاکہ وقت پر فصل کاٹی جا سکے. اگر بیج بونے میں تاخیر ہو جائے تو فصل نہیں کاٹی جا سکتی. ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہم سب نے عبادت کا بیج بونا ہے. جی ہاں، حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی بہت پیاری بات فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر آبیاری کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ رجب میں کون سا بیج بونا ہے اور رمضان میں کون سی فصل کاٹنی ہے اور شعبان میں کون سا پانی ڈالنا ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے، اشکوں سے آبیاری نہیں کرتا، تو وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا. تیار ہو جائیے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب توبہ کا مہینہ ہے، رجب عبادت کا مہینہ ہے. ہم نے اس مہینے میں خوب عبادتیں کرنی ہیں. اگر کوئی کنیکشن، اگر کوئی رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوز ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے، نمازوں میں سستیاں ہو گئی ہیں، آئیے توبہ کر لیجیے اور اب نمازوں کا، سجدوں کا، عبادتوں کا سلسلہ بڑھا دیجیے، کیونکہ اس مہینے میں ہم سب نے عبادت کا بیج بونا ہے. اور پھر شعبان میں انشاءاللہ خوب رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے گویا آنسوؤں سے، اشکوں سے ان بیجوں کی آبیاری کرنی ہے، اور رمضان میں رحمت کی فصل کاٹنی ہے. کہ کیا ہوا وہاں پر؟ فرمایا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا. قرآن کہتا ہے پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس کے محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم. اب باتیں کیا ہوئی وہاں پر؟ قرآن کہتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا. اب وحی فرمائی اپنے بندے کو، جو وحی فرمائی. رب نے جو فرمانا تھا فرمایا اور محبوب نے جو لینا تھا وہ لے لیا. تو اب یہ وہ سفر ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جب نبی پاک علیہ السلام یہ سفر کر کے واپس آئے، یہ عظیم سفر ہے. جنت کے طبقات دکھائے، جہنم کے مشاہدات کیے. میں انشاءاللہ بیان کے آخر میں مشاہدات کے بارے میں بھی بتاؤں گا. آل ٹوگیدر جب یہ سفر کر کے نبی پاک واپس آتے ہیں تو آج لوگ کہتے ہیں جناب کہ بڑی سائنس نے ترقی کر لی ہے، بڑا مہینوں کا سفر دنوں میں، دنوں کا سفر منٹوں میں طے ہوتا ہے.
لیکن میرے آقا کے اس سفر میں جس میں ہزاروں سال کا یہ ٹریول ہے، علماء کہتے ہیں اگر اس کو لاجیکلی کیلکولیٹ کرے نا تو یہ کئی ہزار سالوں کا سفر بنتا ہے، مگر نبی پاک جب واپس آئے تو جو دروازہ کھولتے وقت کنڈی ہل رہی تھی وہ اب بھی ہل رہی ہے، جو بستر چھوڑ کے میرے آقا گئے وہ بستر اب بھی گرم ہے۔ آقا نے وضو کیا تھا، ہم وضو کرتے زمین پر پانی بہتا ہے، راوی لکھتے نبی پاک آئے وہ پانی ابھی بھی بہ رہا تھا۔ بڑا لاجیکلی بات سمجھ لو، ہر دور کے مطابق ہے نا انبیاء کو معجزات دیے گئے، ہر دور کے مطابق، جیسا دور ویسے معجزات۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، وہ جادوگروں کا دور تھا، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا گیا، آپ نے عصا ڈالا وہ اژدہا بن گیا، فرعونیوں کے سانپوں کو کھا گیا، وہ عاجز آ گئے۔ حضرت عیسیٰ کا دور ڈاکٹرز کا دور تھا، علاج دریافت ہو گیا تھا، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو کیسا معجزہ دیا گیا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ آپ مادر زاد اندھوں کی آنکھوں پر دم کرتے تھے، وہ آنکھ والے ہو جاتے تھے، آپ مردوں کے لیے دعا کرتے، مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ تو جیسا دور ویسا معجزہ۔ میرے آقا کا جو دور تھا، جس دور میں نبی پاک آئے، وہ دور کیسا تھا؟ وہ دور تھا عربیوں کا فصاحت و بلاغت کا دور تھا، انٹلیکچوئلز کا دور تھا۔ اس زمانے میں بڑا عجب معاملہ تھا۔ ایک اور بڑی عجیب بات پہلے بھی میں نے بیانات میں بتائی ہے کہ جو عربی نہیں ہے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ہم کیا ہیں؟ عجمی۔ عجمی کا معنی پتہ ہے؟ عجمی کہتے گونگے کو۔ ہم کتنا شوق سے بتاتے ہیں عجمی ہیں، عجمی کہتے ہی گونگے کو، اس کا معنی گونگا ہے۔ یہ عربیوں کا ایک زوم تھا، عربیوں کا ماننا یہ تھا کہ عربی بول سکتے ہیں یہ عجمی، باقی سارے گونگے ہیں۔ ان کو اپنی زبان پر اتنا ناز تھا، یعنی اس زمانے میں تلوار کے لڑائی کے ساتھ ساتھ الفاظ سے بھی لڑائی ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک کے دربار کے نعت گو شاعر تھے۔ دشمن نبی پاک کی شان میں گستاخانہ اشعار لکھتے تھے، یہ ادھر سے جواب میں نعتیں لکھتے تھے۔ ایک موقع پر پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن رواحہ سے فرمایا، عبداللہ تم اشعار دشمنوں کے مقابلے میں لکھو، تمہارے اشعار ان کے لیے تیر کی مانند ہے۔ تو یہ دور تھا، اس دور میں نبی پاک تشریف لائے۔ اب ضروری تھا کہ پیارے آقا ان سے زیادہ فصیح ہو، ان سے زیادہ خوبصورت بات کرے۔ اللہ نے نبی پاک کے قلب اقدس پر قرآن نازل کر دیا۔ جب اللہ کے حبیب قرآن کی تلاوت کرتے تھے وہ عاجز آ گئے، وہ پریشان ہو گئے، وہ کہتے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ بچپن سے اب انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی استاد کے پاس نہیں گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ڈائریکٹلی علم عطا فرمایا۔ الرحمن علم القرآن، اللہ نے اپنے حبیب کو یہ سارے علوم عطا فرمائے۔ اور جب میرے آقا گفتگو فرماتے تو پھر کیا ہوتا؟ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، آقا میں نثار تیرے کلام پر۔ حضور آپ کی باتیں کیسی تھی؟ زبان تو بہت سارے لوگوں کو ملی ہے، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے 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 فصحا بلغا، انٹلیکچوئلز بیٹھتے تھے، میرے آقا بات کرتے وہ شاکڈ ہو جاتے، اسٹونشڈ ہو جاتے، حیران ہو جاتے، ایسا لگتا خود گونگے ہو جاتے۔ ہزاروں سال کا سفر کر کے میرے آقا آتے ہیں اور کنڈی ابھی ہل رہی ہے۔ گویا ہوا یہ کہ کم وقت میں نہیں بلکہ نبی پاک نے یہ سارا سفر نو ٹائم میں کیا، وقت وہی ٹھہرا ہوا تھا۔ ماجرا یہ ہے، اب عشق والا جواب سن لو۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے آقا تو سارے جہان کی جان ہے نا، ہے جب جان چلی گئی تو جہان رک گیا تھا، آقا واپس آئے جہان نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو
کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک تشریف لائے اور اب صبح کے وقت میرے آقا نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ واقعہ سنایا، آپ نے کہا میرے آقا مکے والوں کو بتائیے گا نہیں، وہ مانیں گے نہیں، یہ ایسی بات ہے یہ اور آپ کی مخالفت کریں گے۔ ذرا غور کیجیے، یہ وہ وقت تھا جب فقط 40-50 تقریباً 80-90 کے قریب مسلمان تھے، زیادہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، 11 سن نبوی کا وقت ہے، اور میرے آقا نے فرمایا میں نے تو ضرور بتانا ہے۔ نبی پاک نے مکے والوں کے سامنے بتانا شروع کیا۔ ابو جہل بدبخت کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں اگر مکے والوں کو جمع کر لوں انہیں بھی کہیں گے؟ بالکل۔ مکے والے جمع کر لیے گئے۔ کب بتائیے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں، میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مکے میں شور بچ گیا۔ ابو جہل نے نبی پاک کی گستاخی کرنا شروع کی، کہا دیکھو یہ کیسی بات کرتے ہیں۔ کفر والے تو تھے ہی تھے، کچھ ایمان والے بھی تذبذب ہو گئے۔ جو کمزور ایمان والے تھے ان پر بھی امتحان کی گھڑی آ گئی۔ یاد رکھیے گا واقعہ معراج جہاں نبی پاک کی شان اور قدر و منزلت کو بیان کرتا ہے، وہاں یہ ایمان والوں کا امتحان بھی ہے، یہ ٹیسٹ بھی ہے کہ تمہیں اپنے نبی پر کتنا اعتماد ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ شور شرابہ ہوا تو مکے والوں نے کہا کہ آج موقع اچھا ہے ابو بکر صدیق کو پیارے آقا سے دور کرنے کا۔ یاد رہے سیدنا صدیق اکبر اس زمانے میں بھی بڑے معزز تھے، بڑے بیپاری تھے، ان کا مسلمان ہونا کافروں کو بڑا کھٹکتا تھا۔ انہوں نے کہا کسی طرح ان کو دور کر دو، اسلام کمزور ہو جائے گا۔ فوراً پہنچے صدیق اکبر کے گھر پر، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، کہا ابو بکر تم جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں جن کا تم بڑا نام لیتے ہو، بڑا عجیب دعویٰ کرتے ہیں؟ کہا بتاؤ کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آیا ہوں۔ اچھا یہ اعتراض کیوں تھا؟ پہلے تھوڑا ٹیکنیکلی سمجھ لو۔ بیت المقدس جو ہے وہ 1 مہینے کا راستہ تھا۔ اونٹ پہ جائیں، گھوڑے پہ جائیں تو مکے سے بیت المقدس 1 مہینے کا راستہ، واپس آئیں پھر 1 مہینے کا راستہ، 2 مہینے کا سفر۔ نبی پاک کا کلیم یہ تھا کہ میں رات عشاء بھی یہی پڑھی ہے، فجر بھی یہی پڑھی ہے اور تھوڑی دیر میں ہو کر آ گیا ہوں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لاجک یہ کہتی تھی کہ ہو نہیں سکتا ہے، مگر ہر چیز لاجک سے جواب نہیں دیا جاتا۔ صدیق اکبر نے یہ ہمیں سکھا دیا ہے۔ وہ دروازے پر گئے، کہا ابو بکر تم جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ کہتے رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہوں۔ کہا واقعی میرے آقا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے سوال کرنے والے نے سوچا ہو کہ اب تذبذب آ رہا ہے، ہیزیٹیشن آ رہی۔ کہا ہاں تمہارے نبی یہی کہتے ہیں۔ اگر میرے آقا فرماتے ہیں تو حق فرماتے ہیں، سچ فرماتے ہیں۔ کہ اے ابو بکر تم تو بڑے ہوشیار، بڑے عقل مند، تم کیسے یقین سے کہہ سکتے ہو یہ سچ ہے؟ کیا کمال کا جواب دیا۔ فرماتے میں تو اس سے بڑی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں۔ جب نبی پاک مجھے آسمان کی خبر دیتے ہیں کہ جبریل آتے ہیں، قرآن لاتے ہیں، وحی نازل ہوتی ہے، نہ جبریل کو دیکھا نہ قرآن نازل ہوتے دیکھا، میں نبی پاک کی جب ان باتوں کو مانتا ہوں تو میں اس کو بھی مانتا ہوں۔ اب ذرا جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں عقیدے کی، ٹھیک ہے، ہر 27 رجب کو یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ہاں اس دن سے لے کر آج تک ہو رہا ہے کہ اس دن کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، یہ اتنی دیر میں اتنا بڑا سفر کیسے ہو گیا، اور کچھ دیوانے ہیں جو کہتے ہیں شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ صدیق اکبر کی راہ پر چلنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے مرحبا یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، ساری دنیا میں معراج کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور جو ابو جہل کو دیکھ رہے ہیں کہ ابو جہل نے وہاں بھی آرگیومنٹ کیا تھا، وہ آج بھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ معراج جو ہے یہ روحانی تھی، یہ خواب میں تھی، یہ فزیکلی نہیں تھی۔ ارے بڑا آسان، بچے بھی سمجھ جائیں گے۔ آج اگر میں جس بات کو سمجھانے جا رہا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر نبی پاک نے 27 رجب کی صبح یہ دعویٰ کیا تھا، یہ کلیم کیا تھا کہ میں خواب میں بیت المقدس گیا ہوں، تو کسی کو کوئی اعتراض بنتا ہے؟ آپ کا بچہ صبح اٹھ کر کے ابو رات مدینے گیا تھا خواب میں، ابو پھر اس کے بعد لاہور بھی گیا، امریکہ بھی گیا، صبح اٹھا تو بستر پر ہی تھا، تو آپ کہیں گے بیٹا کوئی بات نہیں میں بھی رات گھومتا ہی رہتا ہوں خواب میں۔
کوئی ٹینشن کی بات نہیں، تو خواب میں سارے ہی جا رہے ہوتے ہیں. یعنی کمال یہ ہے کہ ابو جہل اور مکے والوں کا یہ اعتراض کرنا اور یہ جھگڑا کرنا اور حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے تک جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک نے اس وہ یہی کہا تھا کہ میں فزیکلی بنفس نفیس جسم و روح کے ساتھ اس سفر پر گیا تھا. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ سفر کمپلیٹ ہوا، مگر اس سفر میں ایک اور بڑا کمال کا کام ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تحفہ دیا گیا، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز کا تحفہ دیا گیا. اچھا، نماز کی اہمیت کو سمجھو. اور احکام جو ہے نا شریعت کے، وہ زمین پر جبریل امین لے کر آئے. حج، روزہ، زکوٰۃ، بہت سارے احکام وہ آسمان سے جبریل امین آتے تھے. مگر نماز کی اہمیت سمجھو کہ نبی پاک کو عرش پر اور اس کے بھی آگے بلا کر یہ تحفہ دیا گیا. یہ تحفہ وہاں دیا گیا تاکہ اندازہ ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے. مگر جب میرے آقا واپس آ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی بارگاہ سے کیا لائے ہو؟ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے 50 نمازیں میری امت پر فرض کی گئی ہیں. حضرت موسیٰ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب واپس جائیے، کم کروا کر لائیے. میں نے بنی اسرائیل میری قوم کو دیکھ لیا ہے، یہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے. نبی پاک پھر جاتے ہیں، واپس آتے 45 ہو جاتی ہیں. بتائیے 45 ہو گئی؟ کہا نہیں، اور جائیے، یہ زیادہ ہے، کم کروائیے. پھر جاتے ہیں 40 ہو جاتی ہیں. پھر جاتے ہیں 30 35 30. آپ عرض کرتے رہے، پیارے آقا جاتے رہے. یہ تھوڑا سا رک جاتا ہوں. ایک اور بات اس میں سیکھنے والی ہے کہ نبی پاک کی رسائی کیسی تھی. جب چاہتے چلے جاتے تھے. یہ ایک بار جانا نہیں ہوا. کسرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں، آتے یہ ہیں، پھر جاتے یہ ہیں، آتے یہ کیسا کنیکشن تھا، یہ کیسی اجازت تھی. اچھا، ایک اور عشق والی بات علماء کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے ہمارا تو بھلا کیا ہی کیا، اپنا بھی ایک بھلا کیا تھا. کوہ طور پر دیکھنا چاہتے تھے نا، نہیں دیکھ پائے نا. آج بھی کچھ عشاق پتہ ہے جو مدینے سے آتا ہے نا، اس کی آنکھوں کا دیدار کرتے ہیں کہ ہم نے مدینہ نہیں دیکھا، ان آنکھوں نے مدینہ دیکھا، ان آنکھوں کو چوم لوں. حضرت موسیٰ پیارے آقا کی ان آنکھوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. حضور ذرا پھر دیکھ کر آئیے، میں پھر آنکھیں دیکھ لوں. آپ پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیے، میں پھر آپ کی آنکھیں دیکھوں. بار بار نبی پاک جا رہے ہیں، آخر 5 ہو گئی. حضرت موسیٰ نے تو وہاں بھی کہا تھا حضور اس کو بھی کم کروا کے لائیے. نبی پاک فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے اللہ کی بارگاہ سے. مگر وہاں سے ارشاد کیا ہوا؟ حدیث پاک ہے کہ جب 50 سے 5 کر دی گئی تو آواز دی گئی اے محبوب، ہماری بات نہیں بدلتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب ہے. اے مسلمانوں، یہ تحفہ معراج کی رات ملا. آج سب نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، کچھ بھی ہو جائے. یہ بہانے نہ کیا کرو نماز کے ساتھ، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سر میں درد ہے، اگلے جمعے سے پڑھ لوں گا، رمضان آنے دو پھر پڑھ لوں گا. جس طرح کھانا پینا ہمیں نہیں چلتا نا کھائے پیے بغیر، نماز زندگی کا وہ لازمی حصہ ہونی چاہیے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھے. بیمار ہیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھے. اگر نماز معاف نہیں ہے تو آج یہ نیت کرنی ہے انشاءاللہ. یہ معراج کی رات ہمیں یاد دلاتی ہے. اچھا، مزے کی بات ہے، نبی پاک کی معراج تو رب کی بارگاہ میں حاضری ہے، اور نماز کو مومن کی معراج کہا گیا. اور پتہ یہ کدھر لے جائے گی نماز؟ جب نبی پاک نے رب کا دیدار کیا تو دل کے کسی کونے میں قابل تو نہیں، مگر تمنا تو جاگتی ہے نا کہ کاش ہم بھی اپنے رب کو دیکھیں. جس خالق نے بنایا، جس خالق کی کائنات ایسی ہے، میرا وہ خالق کیسا ہوگا. تو اب سنو، احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو نمازی ہوگا اس کو بروز قیامت اللہ کا دیدار کروایا جائے گا. تو اللہ کا دیدار کرنا ہے نا تو پھر نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ. اب نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ایک اور عقیدے کی بات، عشق کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کوئی مدد نہیں کر سکتا. نمازیں وہ 5 پڑھتے ہیں، ہاں بھائی 50 نہیں پڑھتے. یہ مدد کس نے کی تھی؟
یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. وہ تو پردہ فرما چکے تھے. تو اگر مدد مانگنا غیر اللہ سے اور وہ بھی دنیا سے چلا گیا غلط ہے تو پھر ان لوگوں کو تو 50 پڑھنی چاہیے. ہم تو مانتے ہیں بھائی کہ اللہ والے دنیا سے جانے کے بعد بھی مدد فرماتے ہیں. تو اب یہ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ احادیث میں ہے. اللہ کے حبیب فرما رہے کہ مجھے حضرت موسیٰ نے کہا کہ جائیے واپس عرض کیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نیک بندے اور انبیاء تو سبحان اللہ، انبیاء، صحابہ، اولیاء اللہ کے کرم سے یہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی مدد کرتے ہیں. یہ یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ جتنے یہ جو بزرگان دین ہیں یہ مرنے کے بعد جو بھی ہیلپ کرتے ہیں یہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں. یہ ہمیشہ یاد رکھیے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ انہیں یہ پاور دیتا ہے اور وہ رب کی عطا سے کسی کی مدد کرتے ہیں. ہر نبی، ہر ولی، ہر صحابی وہ محتاج ہے رب کا، رب کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اگر یہ عقیدہ ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس میں کنفیوز ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کے بعد کچھ بڑے عجب واقعات بھی ہوئے جو نارملی آپ نے نہیں سنے ہوں گے. کہ ایک سفر معراج کے بعد نبی پاک علیہ السلام گھر آئے. تو گھر سے باہر جب آئے تو ایک کنیز کو دیکھا جو رو رہی تھی. بیچاری کمزور سی کنیز تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک آٹے کا تھیلا تھا. نبی پاک نے فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ کہتی حضور میں فلاں غیر مسلم کی کنیز ہوں، میرے مالک نے مجھے چکی میں آٹا پسوانے کے لیے بھیجا، میں بیمار ہوں، چل بھی نہیں پاتی ہوں، اب مجھے دیر ہو گئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ اب میں یہ آٹا لے کر لیٹ پہنچوں گی نا تو مجھے بہت ڈانٹے گا، مجھے سزا دے گا. بیچاری چل بھی نہیں پا رہی تھی. اللہ کے حبیب، رب کے حبیب ابھی ابھی معراج سے آئے ہیں، اتنا بڑا شرف پا کر آئے ہیں، مگر نبی پاک نے فرمایا اچھا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تمہارے مالک کے پاس تمہاری سفارش کر دوں. نبی پاک نے اس کنیز کا آٹے کا تھیلا اٹھا لیا. تھوڑی دیر رکتا ہوں، مجھے اور آپ کو کوئی بڑا مقام مل جائے تو اب غریب تو گئے نا، ان سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی میرے تو تعلقات کدھر ہیں، میں تو فلاں پروگرام میں جاتا ہوں، مجھے تو ادھر بٹھایا جاتا ہے، میرا تعلق بڑے لوگوں سے. آپ پرانے دوست، غریب رشتہ دار، ان کا کیا کرنا ہے؟ ارے عرش کے دولہا بن کر آئے ہیں اور کنیز کے آٹے کا تھیلا اٹھا رہے ہیں. تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، وہ سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. سنو، میرے آقا اس کے گھر پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا. وہ نبی پاک علیہ السلام کو جب دروازے پر غیر مسلم دیکھتا ہے تو ہکا بکا رہ گیا. جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے نبی ہیں. تو کہا آپ کیسے تشریف لائے؟ تو فرمایا کہ یہ تمہاری کنیز ہے، پریشان تھی، ڈر رہی تھی تمہارے پاس آنے کے لیے، اس کو معاف کر دو. وہ بتائیں وہ کیا کہتا ہے، وہ جو غیر مسلم تھا کہتے پہلے مجھے بتائیے آپ کو آج رات معراج نصیب ہوئی ہے نا؟ غیر مسلم کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج رات آپ کو معراج نصیب ہوئی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں ہے. سنو، وہ اندر گیا، واپس آیا، اس کے ہاتھ میں تورات شریف یا انجیل مقدس آسمانی کتاب تھی، اور وہ کہتا ہے یہ دیکھیے اس میں نبی آخر الزمان کی یہ نشانی لکھی ہوئی ہے کہ وہ نبی جو آخری نبی ہوں گے، جب ان کو جس رات معراج ہوگی اس رات کی صبح وہ ایک کنیز کے آٹے کا تھیلا اٹھا کر کسی غیر مسلم کے دروازے پر جائیں گے. حضور آپ میرے دروازے پر آئے ہیں، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں. سبحان اللہ، یہ اللہ اکبر. اب یہ میرے آقا کی شان ہے کہ نبی پاک کی اس معراج کا ذکر اور معراج کے بعد اس عاجزی کا ذکر بھی آسمانی کتابوں میں موجود ہے. ارے جن کے نصیب میں ماننا ہوتا ہے، جن کے مقدر میں ایمان لانا ہوتا ہے، جن کے مقدر میں عشق رسول ہوتا ہے، ان کو یہ سعادت ملتی ہے. بڑی پیاری بات شاعر کہتے ہیں، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون. ہر بات عقل سے نہیں تولی جاتی، ہر بات لاجک سے نہیں دیکھی جاتی. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. شیخ صاحب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شیخ ابن سکینہ کا ایک مرید تھا. اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہر جمعے کو جو صوفیاء کرام نماز کے لیے آتے تھے ان کی جا نماز وغیرہ مسجد میں بچھاتا تھا، پھر نماز کے بعد فارغ ہو جاتے تو مصلی واپس اٹھا کر خانقاہ میں رکھ دیتا.
تو اس کو وسوسے آتے تھے معراج کے حوالے سے، کیسے ہو سکتا ہے اتنا بڑا سفر بھی ہوا، رات بھی نہیں بیتی، تو اس کو وسوسے آتے رہتے تھے۔ وہ جانماز لے کے، جمعے کا دن تھا، وہ نکلا اپنے گھر سے، کہا بھی ٹائم ہے، راستے میں دریائے دجلہ آیا، تو اس نے وہاں کہا تھوڑی دیر میں نہا لیتا ہوں۔ اس نے جانماز وغیرہ رکھی، کچھ کپڑے بڑے اتارے اور دریا میں لگایا غوطہ۔ جیسے ہی غوطہ لگایا، تھوڑی دیر بعد ڈبکی لے کے باہر نکلا تو سارا منظر ہی چینج، کپڑے بھی نہیں، مسلح بھی نہیں، بالکل نیا کنارہ، بڑی مشکل سے جسم ڈھانپتا ڈھونڈتا باہر نکلا۔ معلوم کیا میں کدھر ہوں؟ تو کہا یہ تو مصر ہے۔ ڈبکی لگائی بغداد میں اور نکلا مصر میں۔ اب اس کو اندازہ، اچھا اس زمانے میں تو کوئی ٹیلی فون نہیں تھا کہ گھر والوں کو بتاتا میں ادھر آ گیا ہوں، یا کوئی فیکس کر دیتا، کہا اب تو لگتا ہے زندگی ادھر ہی گزرے گی۔ وہ گیا کسی سونار کے پاس، سونار سے کام وام سیکھا، نوکری کرنا شروع کی، اور وہاں اس سونار نے جب اس کا کام اچھا دیکھا، کچھ عرصے بعد اپنی بیٹی سے اس کی شادی کر دی۔ 7 سال یہ بندہ ادھر ہی رہا، 7 سال کے اندر اس کے 3 بچے بھی پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد پھر کسی وقت وہاں نہانے آیا، اب اس نے جو ڈبکی لگائی تو نکلا دریائے دجلہ میں۔ وہ جانمازی بھی پڑی ہیں، وہ کپڑے بھی پڑے ہیں، حیران، کپڑے پہنے، جانمازیں اٹھائیں، وہاں پہنچا تو وہی جمعے کا دن ہے، جانمازیں بچھائیں، لوگوں نے جمعہ پڑھا۔ اس کے بعد پیر صاحب کے پاس آیا اور پیر صاحب کو کہا کہ پیر صاحب ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، آج ہی کے دن میں 7 سال گزار کر آ گیا ہوں۔ پیر صاحب نے کہا کوئی وسوسہ تو نہیں آتا تھا تمہیں؟ کہا ایک وسوسہ آتا تھا۔ کیا آتا تھا؟ کہا میں سوچتا رہتا تھا کہ یہ معراج کا جو سفر ہے، یہ اتنا بڑا سفر ہوا اور وقت کیسے نہیں گزرا۔ پیر صاحب کہتے ہیں اللہ نے تجھے وہ سب کچھ دکھا دیا ہے، جا کے اپنے بچوں کو لے کر آ مصر سے، ہیں؟ اب یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ ابھی بھی اس واقعے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے؟ شاید آج سے 50-100 سال بعد سائنس کوئی ٹائم مشین بنا لے گی تو لوگ کہیں گے ہاں یار یہ ممکن تھا۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، عقل کی لمٹ ہوتی ہے، اللہ کی قدرت کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ جو رب کن فرما کر فیکون فرما سکتا ہے، جو اس دنیا اور کائنات کو بنا سکتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس نے قرآن میں خود یہ فرمایا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کریم نے ہمارے آقا کو یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا، اور کیوں نہ ہمیں خوشی ہو، ہمارے کسی پیارے کو کوئی گفٹ مل جائے، کوئی نام اس کا روشن ہو جائے، ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تو ہمارے حبیب کو، ہمارے آقا کو، ہمارے لجپال آقا کو یہ وہ موقع ملا، یہ وہ معراج ملی، یہ وہ سعادت ملی جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ نبی پاک کے اس معجزے میں 2 کمالات ہیں۔ کمالات تو بہت سارے ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیارے آقا نے یہ لانگ ٹریول کیا اور ٹائم نہیں لگا، ایک یہ کمال ہو گیا، یعنی ٹائم رک گیا۔ دوسرا کمال یہ ہوا کہ نبی پاک نے فیوچر میں ٹریول کر لیا۔ یہ جو نبی پاک نے جنت دیکھی، جہنم کے طبقات دیکھے، یہ سب ہونا ہے، یہ ہوا نہیں ہے۔ قیامت ہوگی، نبی پاک ہی جنت کا دروازہ کھولیں گے، پھر لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے جب حساب کتاب ہو جائے گا۔ یعنی ہزاروں سال کے بعد جو ہونا ہے میرے آقا نے وہ بھی جا کر دیکھ لیا۔ یہ بھی نبی پاک کی شان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے تھے تو اپنے سے آگے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی۔ جبریل امین سے پوچھا یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ فرمایا بلال حبشی کے قدموں کی آواز ہے۔ آقا معراج سے واپس آئے، کہا بلال ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہاری قدموں کی آواز سنی؟ حضرت بلال عادسی سے کہتے ہیں حضور عمل تو کوئی نہیں، بس جب بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور جیسے ہی وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل ادا کر لیتا ہوں۔ تو تحیت الوضو یہ وہ عمل ہے، اور با وضو رہنا وہ عمل ہے کہ نبی پاک نے حضرت بلال کی قدموں کی آواز جنت میں سنی۔ میرے آقا نے جنت کے ایک دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرضے کا ثواب 18 گنا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ صدقہ جو ہے نا، یعنی مدد، یہ ہر بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ضرورت مند نہیں ہوتا پھر بھی مانگ رہا ہوتا ہے، مگر نارملی قرضہ وہ مانگتا ہے جو ضرورت مند ہو اور اسے لوٹانا بھی ہو۔ تو یہاں میں ایک مشورہ دوں گا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بجٹ کا، اپنے مال کا ایک حصہ ایسا رکھیں جو آپ قرضہ دیا کریں۔ آپ قرضے کا سسٹم بنائیں۔ آپ کی فیکٹری ہے، دکان ہے، مشورہ دیتا ہوں، خاص طور پہ جو آپ کے جاب کرتے ہیں، انہوں نے کہاں جانا ہے، ان کو قرضہ دیں، ہر مہینے ان سے آپ کاٹتے رہیں۔
لیکن کیا ہوگا اس کی فضیلت سنیے. حدیث پاک میں ہے، اس کا مضمون ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو قرضہ دے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو 50,000 روپے، لاکھ روپے قرضہ دیا 1 مہینے کے لیے، تو حدیث پاک کے مضمون کے مطابق اسے روزانہ 1 لاکھ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں روزانہ اتنے 1,000 روپے کا صدقہ کرتا ہوں، ثواب کماتا ہوں. کہا کیسے؟ کہا میں نے اتنے 1,000 روپے قرضہ دیا ہوا ہے، مجھے روز اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اچھا جب وہ ٹائم آ جائے، یعنی آپ نے 1 مہینے کے لیے دیا، اب وہ بندہ کہتا ہے ذرا مجھے 1 مہینے کا اور موقع دے دیں. آپ کو لگتا ہے بندہ ٹھیک ہے، گڑبڑ نہیں کر رہا، پریشان ہے، 1 مہینے کا اور موقع دے دیں. اب حدیث پاک کے مضمون کے مطابق آپ کا ثواب روزانہ ڈبل ہو جائے گا. اب روز 2 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. تو اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو کچھ پیسے الگ رکھے، اس سے قرضہ دیا.